ہمارے گھر میں 4 کمرے اور 5 پنکھے تھے۔ 4 کمروں کی چھتوں کے ساتھ سیلنگ فینز لگے تھے، جبکہ ایک فلور سٹینڈنگ فین تھا۔ ہم فلور فین کو صحن میں رکھ کر گرمیوں کی راتیں گزار لیتے تھے۔ والدہ شام کے وقت صحن کو پانی سے تر کر دیتی تھیں۔ پنکھا چلتا تھا تو ٹھنڈا فرش فضا کو بھی ٹھنڈا کر دیتا تھا۔ ہم برف بازار سے خریدتے تھے، اس کے ٹکڑے کرتے تھے اور اسے گھڑوں اور کولروں میں ڈال دیتے تھے۔ ہمارے گھر میں روزانہ 2 سالن پکتے تھے اور ہم یہ 2 ٹائم کھاتے تھے۔ دوپہر کے وقت چولہا نہیں جلتا تھا۔ صبح ناشتہ کرتے تھے اور شام کے وقت کھانا کھا لیتے تھے۔ اگر کسی کو دوپہر کے وقت بھوک لگتی تھی تو وہ صبح کی بچی ہوئی روٹی کے ٹکڑے اچار کے ساتھ کھا لیتا تھا، یا دودھ کا پیالہ پی لیتا تھا، یا پھر گڑ، مکھانے اور مرونڈا کھا لیتا تھا۔ کھانا ہمیں بہرحال مغرب کی نماز کے بعد ملتا تھا۔ ہم ٹی وی بھی 9 بجے تک دیکھتے تھے۔ 9 بجے کے خبر نامے کے بعد ٹی وی بند کر دیا جاتا تھا۔ پورے گھر کی بتیاں بجھ جاتی تھیں اور اس کے بعد کوئی گھر سے باہر جاتا تھا اور نہ آتا تھا۔ گرمیوں میں ہم سب صحن اور چھتوں پر سوتے تھے اور فجر کے وقت اٹھ جاتے تھے۔ گرمی کی وجہ سے صبح کی دھوپ میں سونا کسی بھی طرح ممکن نہیں ہوتا تھا، چنانچہ گھر کی خواتین چارپائیاں اور بستر سمیٹنا شروع کر دیتی تھیں۔ ہم سردیوں میں کمروں میں سوتے تھے اور ان میں کوئی ہیٹر نہیں ہوتا تھا۔ رضائیاں ہاں البتہ بھاری ہوتی تھیں اور ان کے کسی کونے یا کھدرے سے سردی کے گھسنے کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ باتھ روم کامن ہوتا تھا اور ہم سب ایک ہی باتھ روم میں ٹھیک ٹھاک گزارا کر لیتے تھے۔ ہمارے پورے گھر میں 6 لائٹس تھیں، 4 کمرے اور 4 بلب، ایک بلب باتھ روم میں اور ایک ٹیوب لائٹ ڈرائنگ روم میں۔ مجھے آج بھی اپنے ڈرائنگ روم کو ڈرائنگ روم کہتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ اس میں دوسرے کمروں کے مقابلے میں فرنیچر اور سہولتیں انتہائی کم تھیں۔ اس میں 3 کرسیاں اور ایک صوفہ تھا اور بس۔ پنکھا بھی فلور سٹینڈنگ فین تھا۔ ہم اسے دن میں ڈرائنگ روم میں رکھ دیتے تھے اور شام کے وقت صحن میں، اور اگر کبھی کوئی مہمان آ جاتا تھا تو پنکھا اسے دے دیا جاتا تھا، جس کے بعد وہ رات پورے خاندان کو گرمی اور مچھروں میں گزارنا پڑتی تھی۔ والد صاحب لائٹ جلانے کے سخت خلاف تھے۔ ہم اگر دن کے وقت لائٹ جلانے کی غلطی کر بیٹھتے تھے تو ہمیں پھینٹا پڑ جاتا تھا۔ رات کے وقت بھی لائٹ صرف 9:30 بجے تک جلتی تھی اور اس کے بعد اسے بند کرنا ہم سب کا فرض ہوتا تھا۔ ہم نے اگر 9:30 بجے کے بعد لائٹ جلا دی تو ابا جی کی آواز آتی تھی، یہ لائٹ کس ڈیش ڈیش جلائی ہے، اور اس کے بعد سارا خاندان لائٹ بند کرنے کے لیے دوڑ پڑتا تھا۔ ہم جب بھی کمرے سے نکلتے تھے تو پہلے پنکھا بند کرتے تھے اور پھر باہر قدم رکھتے تھے۔ اور سردیوں میں ہم چولہے سے 2 کام لیتے تھے، کھانا بنانا اور گھر گرم رکھنا۔ نومبر میں چولہا بڑے کمرے میں آ جاتا تھا، اس پر کھانا بھی پکتا تھا اور ساتھ ہی یہ کمرہ بھی گرم کر دیتا تھا۔ ہم سونے سے پہلے چولہا صحن میں رکھ دیتے تھے اور ساتھ ہی رضائی میں گھس کر خراٹے لینے لگتے تھے۔ میری زندگی کا 1/3 حصہ اس فضا میں گزرا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم سبزی، راشن اور صابن صرف ضرورت کا خریدتے تھے۔ آٹا ہفتے کے لیے آتا تھا، سبزی اور گوشت روزانہ خریدا جاتا تھا، اور شام تک اس کا چھلکا تک نہیں بچتا تھا۔ راشن کو سٹور کرنا جرم یا گناہ تھا۔ صرف ضرورت کی چیز آتی تھی۔ گھر میں کوئی چیز فالتو نہیں ہوتی تھی۔ کپڑے
اور جوتے بھی بس دو دو ہوتے تھے، ایک سردیوں اور دوسرا گرمیوں کا۔ ایک سویٹر اور ایک جیکٹ میں ساری سردیاں گزرتی تھیں۔ ہم سردیوں میں بھی ٹھنڈے پانی سے نہاتے تھے۔ نہانے کا ایک حوض بنا ہوا تھا جس کی دیواریں 5 فٹ اونچی تھیں اور اس کی کوئی چھت نہیں تھی، لہٰذا سردی میں براہ راست نہایا جاتا تھا، اور والد صاحب دور بیٹھ کر اس کی باقاعدہ نگرانی کرتے تھے۔ اور گاڑی، موٹر سائیکل اور سائیکل صرف دوسرے شہر جانے کے لیے استعمال ہوتی تھی، شہر کے لیے صرف ٹانگ سروس تھی، اور ہم کوئی غریب یا مفلس لوگ نہیں تھے۔ اللہ نے ہمیں خوشحال بنایا تھا، لیکن اس کے باوجود ہمارا لائف سٹائل سادہ تھا، لہٰذا میری زندگی کا صرف وہ ایک پورشن تھا میں نے جس میں ایک بار بھی مہنگائی یا بے روزگاری کا لفظ نہیں سنا۔ اس دور میں ہر شخص کے منہ سے الحمدللہ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جیسے کلمات نکلتے تھے، لیکن اس کے بعد گھر کا سائز بھی بڑا ہوتا چلا گیا، کمرے بھی بڑے اور علیحدہ علیحدہ ہوتے چلے گئے، اٹیچ باتھ بھی بن گئے، پنکھے اور اے سی بھی لگتے چلے گئے، اور ہر کمرے میں 20 لائٹس بھی لگ گئیں، اور ان کے ساتھ ہی مہنگائی، بے روزگاری اور کساد بازاری کا رونا بھی شروع ہو گیا۔ ہمارے بچپن میں سب خوش تھے، لیکن آج 10 کنال کے گھر میں رہنے والا بھی سر پر ہاتھ رکھ کر رو رہا ہے۔ کیوں؟ سوال یہ ہے، اصل غربت اور اصل مہنگائی تو ہمارے بزرگوں کے دور میں تھی، لیکن وہ شکوہ نہیں کرتے تھے، جبکہ ہم مسلسل رو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ فضول خرچی ہے۔ ہمارے بزرگ کفایت شار تھے، انہوں نے چادریں اور پاؤں دونوں سنبھال کر رکھے ہوئے تھے، جبکہ ہمارے پاؤں لمبے اور چادریں رومال جتنی ہیں، چنانچہ ہمارے اخراجات حد کراس کر گئے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے، ہم اگر آج بھی بچت کو اپنی عادت بنا لیں، ہم اپنے بزرگوں یا گوروں کی طرح کامن اور 2 باتھ رومز پر چلے جائیں، لائٹس کم سے کم لگوائیں، دن کی روشنی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، رات صرف 3 گھنٹے لائٹس جلائیں، اے سی اور فریج بھی تعداد میں کم رکھیں اور صرف ضرورت کے تحت استعمال کریں، چولہا صرف 1 یا 2 وقت جلائیں، گاڑی کی جگہ ٹانگیں اور سائیکل استعمال کریں، اور اپنے اخراجات اپنی آمدنی سے آدھے کر لیں، تو ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ ہم آخر بجلی کو 200 یونٹس اور پیٹرول کو 50 لیٹرز تک کیوں نہیں لے کر آتے؟ آپ یورپ چلے جائیں، آپ کو ہر گیراج میں گاڑی کے ساتھ ساتھ سائیکل اور الیکٹرک موٹر سائیکل ملے گا، اور مالک خواہ کھرب پتی ہو، وہ موٹر سائیکل اور سائیکل دونوں چلاتا نظر آئے گا۔ اس سے ان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے، فیول بھی بچتا ہے، اور ماحولیاتی آلودگی بھی کم ہو جاتی ہے۔ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے نوجوان بھی 1 آدھ کلومیٹر کے بعد بیٹھ جاتے ہیں اور مدد کے لیے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ ہمارا لائف سٹائل ہے۔ ہم نے پیدل چلنا گناہ یا جرم بنا دیا ہے۔ سائیکل اور موٹر سائیکل غربت کی نشانی بن چکے ہیں۔ آپ اگر موٹر سائیکل یا سائیکل سے اتر رہے ہیں تو آپ کو چوکی دار بھی اندر نہیں گھسنے دے گا۔ کیوں؟ میں نے پچھلے دنوں MAU کالج کی پرنسپل ڈاکٹر عالیہ رحمان کے بارے میں خبر پڑھی۔ یہ روزانہ سائیکل پر کالج جاتی ہیں۔ یہ خبر اخبارات میں بھی شائع ہوئی اور اسے چینلز نے بھی اٹھایا۔ ہمارے لیے یہ خبر ہے، جبکہ یورپ اور امریکہ میں نوبل انعام یافتہ سائنسدان، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے ریکٹرز، سیاستدان اور 50 بلین ڈالرز کی کمپنیاں چلانے والے بزنس مین بھی سائیکل پر دفتر آتے اور جاتے ہیں۔ ہمارے چیف جسٹس پیدل عدالت جائیں یا یہ 1800 cc گاڑی استعمال کریں تو یہ بریکنگ نیوز ہوتی ہے، جبکہ امریکہ اور یورپ کے اکثر چیف جسٹس جاگنگ کرتے ہوئے آتے اور جاتے ہیں،
اور یہ سڑکوں پر سائیکل دوڑا رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہاں کوئی خبر نہیں۔ ایران تیل برآمد کرنے والا بڑا ملک ہے۔ آج بھی اس کے پاس پیٹرول کے وسیع ذخائر ہیں، اور اس کا پیٹرول سمگل ہو کر بھی پاکستان میں 100-150 روپے لیٹر بکتا ہے۔ لیکن اس ملک میں بھی پیٹرول اور بجلی کی بچت کی جاتی ہے۔ تہران شہر میں ایک دن جفت نمبر کی گاڑیاں باہر آتی ہیں اور دوسرے دن طاق نمبر کی۔ یوں شہر میں ٹریفک اور پیٹرول کی کھپت آدھی ہو جاتی ہے۔ تہران میں صرف وہ گاڑیاں ایکسپریس لین میں جا سکتی ہیں جن کی تمام سیٹوں پر لوگ بیٹھے ہوں، جبکہ 2 اور 3 مسافروں والی گاڑیاں پہلی اور دوسری لین میں چلتی ہیں۔ ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے ملک میں سارا دن پنکھے اور لائٹس چلتی رہتی ہیں۔ یہ پنکھے، لائٹس اور اے سی کسی دوسرے کے ہونے کے باوجود ہمارے ہیں، کیونکہ بجلی کا ضیاع پورے ملک کا نقصان ہے۔ لہٰذا ہم یہ بند کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں لوگوں کو یہ نہیں بتاتے آپ کی لائٹ آن ہے یا آپ کی موٹر مسلسل چل رہی ہے؟ پلیز اسے بند کر دیں۔ چنانچہ میرا خیال ہے فضول خرچی اور نمائش، ان 2 بری عادتوں نے پوری قوم کو تباہ کر دیا، ہمیں برباد کر دیا۔ ہم اگر آج قومی سطح پر بچت شروع کر دیں اور سادگی اختیار کر لیں تو ہم اور یہ ملک دونوں بحران سے نکل جائیں گے۔ اور ان دونوں عادتوں کے لیے شروعات بہرحال حکومت اور سیاستدانوں کو کرنا ہوگی۔ یہ لوگ جب تک سادگی اور بچت اختیار نہیں کریں گے، یہ ملک اس وقت تک نہیں بدلے گا۔ چنانچہ ہم کچھ نہ کریں، ہم بس 30 سال پرانے لائف سٹائل پر چلے جائیں، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور وہ لائف سٹائل ہے سادگی اور بچت۔